السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی ہم نے سلام کیا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بیان سننے کا، کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ کیا ہے؟ کچھ دیر دین کی باتیں سننا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام و اکرام ہوتا ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتی ہے تب وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے، یا جب جماعت کے لیے امام صاحب جب جاتے ہیں مسلے پہ تو اس کو جگاتا ہے اٹھو اٹھو، تو سمجھتا کہ ہاں پہنچ گئے اسٹیشن پہ۔ کیا ہے؟ پہنچ گئے اسٹیشن پہ۔ اصل میں دیکھیے، اگر ہم غور سے بیان کو سنیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اصلاح کی نیت سے اور اس پر ہم عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کو، آپ کے دلوں کے اندر بات بیٹھا دیں گے، اور ہو سکتا ہو کہ آپ دھیرے دھیرے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر کوشش کے عمل میں نہیں آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو کھائے گا کیوں نہیں؟ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، زناکاری میں لگے ہوئے ہیں سب نوجوان۔ اللہ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے سے منع کیا ہے، نوجوان بنائے ہوئے ہیں، حرام ہے۔ ولا متخذات اخدان۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، شراب پی رہے ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، لوگ سود پر کاروبار کر رہے ہیں، سود پر موبائل لے رہے ہیں، سود پر بائک لے رہے ہیں، سود پر نہ جانے فور ویلر بھی لے رہے ہیں، اور کئی لوگ تو سود پر قرض لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب کا آنا مستحق اور ان پر ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ عذابیں آتی ہیں ایسی قوموں پر۔ ہمارے سامنے فلسطین موجود ہے، ہم اور آپ روزانہ اخبار میں، موبائل میں دیکھتے ہوں گے کہ فلسطینوں کے اوپر کیا، مسلمانوں کے اوپر کیا بمباری یا کیا ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہم سے زیادہ 70 ماہ سے زیادہ رحم کرتا ہے اس بندوں پر، اور ہم سب سے۔ تو کیا اللہ کو رحم نہیں آ رہا ہوگا؟ لیکن غصہ اس بات کی کہ تم نے سود کو جاری کیا، تم نے زناکاری کیا، تم نے شراب کو عام کیا، تو ہم تمہارے اوپر عذاب نہ لا کے تم سوچتے ہو کہ رحمت نازل کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی امارت شریعہ سے اعلان آیا کہ فلسطینی مظلومین مسلمانوں کے لیے دعا کریں، خصوصی نمازوں میں، جمعہ کے بعد نماز میں۔ اور اس سے پچھلے ہفتے بھی
آیا تھا لیکن ہم گھر پر تھے، اور پورا ہفتہ لگاتار مسجد حرم میں مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں ہو رہی ہے، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ جنگ شاید 2 ہفتے سے ہو رہا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 2 ہفتے سے دعائیں ہو رہی ہیں، تو کیا کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے کہ ہم نے اپنے من سے سود کو جو ہے عام کر دیا اور سود کو جائز قرار دے دیا کہ مجبوری ہے، پریشانی ہے۔ کون سی مجبوری ہے، کون سی پریشانی ہے؟ آپ سے زیادہ پریشان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے گھر میں کھانے کے لیے 40 دن جو چولہا نہیں جل رہا تھا۔ کتنے؟ 40 دن ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا ہم سے زیادہ وہ تھے نا؟ کون سی پریشانی آ گئی؟ کیا ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، سر چھپانے کو چھت دیا ہے، اور اس جسم کو اللہ نے کسی بڑی بیماری سے حفاظت رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے؟ کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم شکر ادا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ خوب دے گا۔ اسی کو قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کی جو مال ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ نکالنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ نکالیں گے، پیسہ دیں گے، کہیں خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، لیکن شادی بیاہ میں خرچ کرنے میں کم نہیں ہوتا ہے۔ 60,000 50,000 کا جو ہے ڈی جے منگوائیں گے، لیکن ایک امام جو نکاح کے لیے آئیں گے ان کو 500 روپیہ دیں گے، شرم بھی نہیں آتا ذرا سا بھی۔ ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے ہی پیشاب کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں، اپنا سر موری لگڑ کے مر جائیں۔ تو جب دنیا کے اندر خاص طور سے مسلمانوں میں جب مسلمان اس طرح کا کام کرے گا تو ہمارے غیر مذاہب لوگ کیا سبق لیں گے اس سے؟ کیا ہے؟ غیر مذاہب لوگ کیا ہم سے سبق لیں گے؟ کیا سیکھیں گے؟ وہ کیا وہ ایمان میں داخل ہوں گے؟ کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بیان سنیں اور شام میں چل رہے ہیں، وہ اللہ چل رہا ہے، نہ جانے آپ نے کتنوں روپیہ خرچ کیا اس میں، اور پوری بستی کو لوگوں کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ جو لوگ بھی دیکھے ہیں راستے پر سب کا گناہ آپ کے اوپر گیا، جو بھی کروایا ہے۔ یہ اگر آپ کو اللہ نے اتنا ہی دولت دیا تھا، مال دیا تھا، تو اس پیسے کو آپ مسجد میں لگا دیتے، کوئی کسی غریب کا گھر بنا کے دے دیتے، کسی کی غریب کی بیٹی کی جو ہے شادی کرا دیتے، تو آپ کے آخرت قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہتا۔ لیکن اسی پیسے کو آپ نے ناجائز طریقے پہ سے لگایا اور ناجائز جگہوں پر لگایا، تو تمام لوگوں کا گناہ آپ کے اوپر گیا۔ پوری بستی کے لوگوں کو آپ نے بلوایا، دکھلایا، سب لوگ دیکھے، اور تماشا بنا لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ تو صحیح میں تعریف تو ہوگی، چند دن ہوں گے، 10 دن 20 دن، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے ہیں کسی کی بھی۔ ہاں لیکن اللہ یاد رکھتا ہے۔ قارون بھی یہی کہا تھا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ جب قارون اپنے دونوں لاہ و لشکر فوج کے ساتھ نکلا تھا، اور جو شان و شوکت سے نکلا تھا، اس شان و شوکت کو دیکھ کر جو ہے کچھ ایمان والے لوگ بھی تھے، کچھ غیر مذاہب کے لوگ بھی تھے، اللہ کو نہ ماننے والے بھی لوگ تھے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، ایسے مال میں بربادی ہو، کیا فائدہ ایسے مال سے۔ اور جو لوگ دنیا دار لوگ تھے، جو لوگ جن کی دلوں کے اندر پیسے کی محبت تھی، وہ لوگ سوچیں گے اوہ کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی جتنا پیسہ ہوتا تھا، ہم بھی اپنے بیٹے کی شادی میں اس طرح کے لاؤ لشکر کے ساتھ دو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں، کسی کی ماں بہن کو بلا کے نچوا رہے ہیں، بہت اچھا، واہ کیا مسلمان ہے۔ ایک غیر مذاہب کے لوگ اگر دیکھیں گے تو کیا وہ اثر لیں گے؟ اللہ، بہت تکلیف ہوتی ہے
اگر آج آپ کسی کی ماں بہن کو لا کے نچوا رہے ہیں پیسہ دے کے، یا سب کے سامنے اس کے جسم آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی دکھلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آگے چل کے آپ کی ماں بہن بھی اور آپ کی بہن بھی، آپ کی بیٹی بھی آگے چل کے ناچے گی، اور ناچ رہی ہے یوٹیوب پر، دیکھیے نا۔ پہلے کے زمانے میں لوگ لاتے تھے، اب تو لانے کی ضرورت بھی نہیں، یوٹیوب پہ سب ناچ رہی ہے۔ تو ہمیں ذرا سے بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم کرنی ہے۔ کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ کیا اس آپ میں سے کون انسان ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہاتھ اٹھائیے تو کون لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئے گی؟ دنیا کا ہر ایک انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تک رہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خوف، یہ ڈر رہتا ہے کہ ہمیں حساب بھی دینا ہے ابو کو۔ ابھی گھر جائیں گے تو ابو ہم سے پیسہ مانگیں گے۔ آپ کو وہاں اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کا ڈر ہے، لیکن جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، 70-80 سال جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہم جو ہے گناہ میں اور عیاشی میں گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ کل قیامت کے دن جو ہے پھر یہی کہیں گے کہ حل الی مرد من سبیل، کیا یہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ جب کافی لوگ، گنہگار لوگ اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے، اپنے سامنے عذاب ہوتے ہوا کسی کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ حل الی مرد من سبیل، کیا یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ تو کیا مرنے کے بعد کوئی دوبارہ آنے والا ہے؟ کوئی آیا ہے ہرپورہ قبرستان سے؟ اگر آیا ہو تو بتائیے۔ یہ جو ہرپورہ قبرستان ہے، یہاں سے کوئی آیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ؟ کوئی نہیں آیا ہے، کوئی نہیں آنے والا ہے۔ جو چلا گیا اس کا رجسٹر بند۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو عذاب ہیں، جو مصیبت ہے، ساری مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر ہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف قرآن کے اندر کہا ہے کہ ایمان والو کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم تمہیں کبھی بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اوپر مصیبت ڈالیں گے، کبھی کھانے کے لالے ہوں گے، کبھی تمہارے اوپر لوگ جو تمہارے مسلط ہو جائیں گے، تمہارے اوپر جو ہے ظالم بادشاہ مسلط ہو کر تم کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے مال کو ہم کم کر دیں گے، تمہارے اوپر تنگی کر دیں گے اور تم پریشان حال رہو گے۔ تو یہ تو آزمائش آنی ہے، لیکن اس آزمائش سے بچنے کا کوئی راستہ بھی تو ہوگا۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ، اس کے رسول کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اس پر ہم عمل کریں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی کہ نہیں؟ 4 بیٹی کی شادی کی ہے، کبھی کوئی ڈی جے پی جے نہیں، کوئی ہنگامہ شرابہ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے اور فرشتے بار بار اتر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے کھانا جو ہے جنت سے لائیں گے، آپ کا گھر ہیرے جواہرات سے بنائیں گے، سونے سے بنا دیں گے، سونے چاندی کی آپ کا گھر بنا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس حالت میں بھی اب میں خوش ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اس حالت میں بھی میں خوش ہوں۔ 4 بیٹی کی شادی کی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جہیز پھیز نہیں، بالکل سادہ مسجد میں نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو دکھلائیں، بھائی آپ کس کو دکھلا رہے ہیں؟ اور جو لوگ بھی دیکھ رہا ہے، آج جب بھی آپ جو ناچ گانا کروا رہے ہیں شادی سے پہلے، ایک زمانہ تھا سنتے تھے کہ شادی سے پہلے جو ہے میلاد النبی ہوتا تھا، میلاد ہوتا تھا،
کتنا اچھا زمانہ تھا، کیا لوگوں کے شوق تھے، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے ناچ کا ہونا فرض عین ہے۔ استغفر اللہ! کیا آپ کو ذرا سا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ آپ دوسری کی ماں بہن کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، ناچتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ذرا سا بھی شرم نہیں آ رہی ہے ہمیں اور آپ کو؟ اگر اسی جگہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اگر اب اتنا ہی شوق ہے، اگر کسی کو میری بات برا لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن ہم بولیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر اسی بیماری کا علاج کرتا ہے جو بیماری اس کے اندر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ڈاکٹر سے ہیں، پوچھ لیجیے ہیں۔ اگر ہم جا کے کہیں کہ میرے جو ہے سمجھیے کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اب یہ کہیں کہ نہیں آپ جو ہے سینہ میں آپ کو درد ہو رہا ہے، اس کی گولی دے رہے ہیں، تو بیوقوفی والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اس کا علاج کیجیے نا آپ۔ تو معاشرے میں جو برائی ہوگی اس کو ہم بولیں گے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے عزت؟ بالکل اللہ ہے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر ایک انسان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جانور کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پرندے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو وہ اللہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ بالکل کھلائے گا۔ تو ہم یہاں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوگی، جو ہم دیکھیں گے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہم دیکھیں گے وہ ہم بیان کریں گے یہاں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہر وقت کے علماء کرام جو پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، ان کے بعد جو انبیاء کرام کی ذمہ داری آ گئی ہے، علماء کرام کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر اس جگہ پر ہم اور آپ جو ناچ کروا رہے ہیں، اگر 1 منٹ کے لیے آپ کا دل چاہے، مان لیجیے اگر اس جگہ پر آپ اپنی بیٹی کو نچوا سکتے ہیں تو نچوا کے دکھلائیے۔ نہیں نچوائیں گے اب آپ کہیے گا کہ ان کو تو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اس بیماری کو ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے لوٹ کر؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں پینا ہے؟ بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ ادھر غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، عمل کرنے کی نیت سے سنیے۔ اس بیماری کو ختم کیجئے، یہ بہت ہی گندا عمل ہے۔ کتنا بتائیے کہ جب ہم نے سنا اور ہمیں ایسا لگا اور بچے نے آ کے بتلایا کہ یار کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے کے اندر، اور غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نے ان تک پیغام پہنچایا نہیں، ہم نے ان تک جو ہے خصوصی ملاقات کے لیے نکلا نہیں ہے، ان کے گھر تک پہنچے نہیں ہیں، ہم جو ہے گشت نہیں کر رہے ہیں، گشت والا کام ختم ہو چکا ہے۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ ان تک پیغام پہنچایا نہیں، ان کے گھر تک ہم گئے نہیں۔ بس چند لوگ ہیں جو نمازی ہیں، تو نمازی ہیں، اور یہ ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں انہی سے کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں ہم اچھے ہیں، نہ، آپ کے ساتھ وہ اہلیہم، آپ کے اہل و عیال ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب ہیں، ان سب کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اکثر و بیشتر آدمی کے گھر کے اندر نوجوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، ماشاءاللہ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اس میں پیسہ خرچ کرنے میں کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ روزانہ 3 GB کا ریچارج کروا رہے ہیں، مہینے کا 200 یا 300 روپے کا 399 کا ریچارج کروا رہے ہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے پیسہ دینے میں۔ لیکن اگر دین کے معاملے کی بات آ جائے اور ابھی ہم یہ اعلان کر دیں کہ مسجد میں ایک بھی جھاڑو نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ کون دینے کو تیار ہے؟ کوئی لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اور صحیح میں نہیں ہے جھاڑو مسجد میں، ایک ہی جھاڑو ہے، وہ بھی آج منگوائے ہیں، وہ بھی ایسا جھاڑو کہ 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 1 ہفتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اور خاص طور سے امام کے تنخواہوں میں
اتنی کنجوسی اور اتنا یہ ہے کہ بھائی امام کی تنخواہ کی جلے پیسے نہیں ہیں. پیسے کیسے نہیں ہیں؟ آپ 60,000 روپیہ خرچ کرنے کے لیے اور آپ فضول کام میں لگانے کے لیے 60,000 روپیہ آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں، وہاں پیسے ہیں آپ کے پاس، یا 20,000 مان لیجئے. لیکن ایک امام کی جو تنخواہ ہے، جو امام یا آپ کی مسجد میں رہ رہا ہے، جس کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نماز کی اصلاح ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے جنت آپ بنا رہے ہیں، آخرت آپ کا بن رہا ہے، جس کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ امن و امان و سکون سے بیان سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور 5 وقت کی نماز کی جو ہے پابندی ہو رہی ہے، وقت پر نماز ہو رہا ہے، وقت پر تعلیم ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے اماموں کو، تو پھر تو بہت افسوس کی بات ہے. پھر تو اس قوم کو اور مسلمان جیسی قوم کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 300 یا 400 روپے کا ریچارج کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن جو نکاح کے لیے آئے ہیں یا جو مسجد میں محلے میں جو امام صاحب ان کا تنخواہ دینے میں جو ہے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. جو لوگ پیچھے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے، سفید شرٹ والے آپ بیٹھ جائیے، بچے کو خاموش کرا دیجیے. تو لہذا ہم اور آپ اچھے طریقے سے اس بات کو یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اتنی آیت پہ بات ہو چکی تھی، اس سے پچھلے جمعہ، اس سے پچھلے جمعہ ہم نہیں تھے، گھر پر تھے، اس سے پچھلے جمعہ بات ہو چکی تھی. اور آگے جو ہم نے بات جو قرآن کی آیت ہے کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اسی کی تشریح ہم ابھی تک بیان کر رہے تھے. ہے اتنی چھوٹی آیت لیکن اسی کی تشریح ابھی ہم بیان کر رہے تھے اتنی دیر سے. اگر سمجھ میں آ گئی ہوگی بات تو آپ کا اس آیت کا ترجمہ جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت طاقت کا مالک ہے، اور العزیز اور صاحب اقتدار ہے. اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس دنیا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اور ایسا نظام چلا رہا ہے، اگر آپ سنیں گے اور سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. ابھی پچھلے ہفتے سے آسان سائنس ہمارے مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کی سائنس کی. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، میری ہی ذمہ داری ہے سائنس بچوں کو پڑھانا. تو اس بیچ میں جو چیپٹر چل رہا تھا کہ زمین گول ہے. کیا ہے؟ زمین گول ہے، گیند کی طرح نہیں بلکہ نارنگی کی طرح. نارنگی دیکھیں آپ لوگ، اس کو سنترا کہتے ہیں، دیکھیں. تو اس کی طرح یہ زمین گول ہے، اور یہ زمین 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ گھومتی ہے. یہ لٹو دیکھے ہوں گے جو بچے لوگ رسی میں پھنسا کے پھینکتے ہیں تو جو ناچتا ہے گول گول، لٹو دیکھیں؟ سب لوگ سو رہے ہیں، جگا دیجیے ان لوگوں کو بھائی. دیکھے ہیں نا؟ اور دوسرا وہ گھیر نہیں ہوتا، جو نچاتے ہیں تو ناچتا ہے نا. اسی طرح زمین یہ گول ہے، اور یہ زمین جو ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ گھومتی ہے. اب اس کا سمجھیے کہ مثال جیسے گیند ہے اور اس طرف چراغ ہے. گیند کا جو منہ ہے جس طرف کیجیے گا اس کی چراغ کی روشنی اسی طرف اوپر کے حصہ میں آئے گا. کیا آئے گا؟ اوپر کے حصے میں آئے گا. تو جیسے جیسے گیند کو گھمائیے گا ویسے ویسے روشنی اس طرف جاتی جائے گی، اور جو اندھیرا پہلے تھا اس کے اوپر روشنی آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ابھی جو زمین جو ہے سورج کی طرف منہ کیے ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی دن ہے. یہی زمین جو ہے سمجھیے کہ سورج کی طرف ابھی منہ کیے ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی یہ دن ہے. یہی زمین اگر گھوم کے اگر اس طرف چلی جائے تو رات ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا ہے کہ زمین کو گھما رہا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کوئی اگر گھومنے لگے ہم لوگ کو احساس ہونے لگے تو ہم لوگ کا گھر بھی الٹ جائے گا. ہم لوگ بھی جو الٹ جائیں گے.
لیکن اللہ نے کیا نظام چلایا، اسی کو کہتے ہیں وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ بہت دور سجدے میں چلے گئے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صاحب اقتدار، قوت کا مالک ہے، زبردست۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، پیسے کی دولت ہے، پیسے کی طاقت ہے۔ کب تک؟ یہی طاقت قارون کے پاس بھی تھا، جو کہتا تھا کہ موسیٰ میرے پاس جو ہے دولت کی جو ہے قوت ہے، طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کو موت نہیں دیا؟ کیا ابھی تک قارون زندہ ہے؟ مر چکا۔ اور ایسی موت دیا کہ اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ اللہ نے ان کو اور ان کے خزانہ کو اسی کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب پوری زندگی اور ابھی تک مصر کے اندر کہیں کہیں زمین کھود کی دیکھی جاتی ہے کہ کہاں خزانہ ہے قارون کا، ابھی تک نہیں ملا ہے کسی کو۔ تو ہم کبھی بھی اپنے طاقتور طاقت پہ اور پیسے پہ کبھی گھمنڈ نہ کریں، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور کبھی بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا اور آپ سمجھیں گے کہ ہم ہی سب سے طاقتور اور ہم ہی سب سے پیسے والا ہے۔ اور جس دن آپ کے پاس سے پیسہ ختم ہوا، سب سے پہلے وہی آپ کے پاس سے بھاگے گا جو آپ کے اپنے گھر والے ہوں گے، بیوی بال بچے ہوں گے، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ کیا ملا پیسے سے؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا کے اندر جب تک زندگی گزاریں، اس دل کے اندر سے جو دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، جو شادی بیاہ کے اندر پیسے میں آگ لگا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، خوب خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی اچھے کام میں خرچ کریں۔ اس جگہ پہ آپ کسی کی ماں بہن کو لا کے نچوا رہے ہیں، اس سے اچھا تھا کہ آپ کسی دو اچھے عالم دین کو بلا لیتے، اچھا سا ایک پروگرام کر لیتے، لائٹنگ فائٹنگ لگا دیتے، خوب اچھا طریقے سے سجا دیتے۔ ایک سمجھیے کہ ایک لوگوں میں ایک پیغام جاتا، ایک میسج جاتا آپ کے ذریعے سے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اس میں بیان ہوا تھا، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا، بہت اچھی بات انہوں نے بتلایا تھا۔ تو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے دربھنگہ شہر میں اور ہم لوگوں کی طرف، یہ بات میں اپنے تعریف کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے اپنے یہاں کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دربھنگہ مدھوبنی ضلع کی طرف، اللہ کا شکر ہے شادی بیاہ میں کوئی یہ اس طرح کی شور و شرابہ، ہردم، یہ جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈی جے پیچھے کچھ نہیں، صرف دو ہارن لگ گئے، امام صاحب آئے، آدھا گھنٹہ تقریر کیے، نکاح ہوا، دعا ہوئی، باقی سب لوگ کھانے میں لگے، سب لوگ چلے گئے، ختم۔ اس سے پہلے کسی نے چاہا تو جو ہے میلاد کرا دیا، میلاد شریف ہو گئی، پروگرام ہو گیا، اچھا خاصا ایک جلسہ ہو گیا، لوگ آئے سنے، اس سے بہت فائدہ ہوا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے زندگی کے اندر ہم لوگوں کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ دوسروں کو دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جہنم میں جائیے گا، وہ تو غیر مذاہب ہے، اس کا تو ٹھکانہ فی نار جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے تو ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو ساری زندگی بھوکے پیاسے رہ کے بھی کبھی جو ہے ناشکری نہیں کیے، اور 40 دن ہو جاتے تھے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نبی جو ہے 63 سال زندگی گزار کے چلے گئے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے کہ نہیں؟ جی، تو آج کا پیغام اور اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور، صاحب اقتدار، اور ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کب تک، طاقت ہے تو کب تک، گھر ہے تو کب تک گھر رہے گا، کبھی نہ کبھی آپ کو موت آئے گی۔ آپ کے اولاد، آپ کے جو ہے گھر والے لوگ، سب کے سب لوگ جو مل کے جو ہے آپ کو جو ہے تکفین کرنے میں، نہلانے میں، کفن پہنا کے فوراً جو ہے رخصت کرنے میں لگے رہیں گے کہ جلدی سے ان کو اٹھا کے جو دفنایا جائے، ان کا جنازہ کی نماز کیا جائے، سب لوگ جو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔
تو کیا فائدہ ہے؟ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو آخرت کی زندگی کو بنائیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے جس میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس زندگی اور اس وہاں کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر میں محترم بزرگوں دوستوں ہم سب لوگ نیت کریں اور عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اپنی شادیوں میں، اپنے بیٹوں کے شادیوں میں، بیٹیوں کے شادیوں میں بالکل سادہ اور بالکل عام جو ہوتا ہے یعنی سمپل طریقے سے ہم شادی کریں گے۔ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی بھائی، انشاءاللہ کہیے سب لوگ۔ آپ کالے ٹوپی والے آپ کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قبول فرمائے، ہے کہ نہیں؟ باقی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، معلوم ہے نا سب لوگوں کو؟ ہاں معلوم ہے سب لوگوں کو۔ کیا ہے؟ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ روزانہ تفسیر قرآن عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی بستی میں مسجد میں تفسیر قرآن ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سننے کو ترس رہے ہیں۔ تو روزانہ عشاء کے بعد سنیچر سے لے کے جمعرات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تفسیر قرآن 10 منٹ ہوتا ہے، زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ۔ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا۔ سب لوگ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجئے، بیٹھے نہ رہیے۔